السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. اس آیت کا ترجمہ ہے اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی. یقیناً ہم تیری طرف توبہ کرتے ہوئے آ گئے ہیں. اس نے کہا میرا عذاب وہ ہے کہ جس پر میں چاہوں اس کو وارد کر دیتا ہوں اور میری رحمت وہ ہے کہ ہر چیز پر حاوی ہے. بس میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے واجب کر دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر عجیب احسان ہے. جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. رحمت کا مطلب ہے نرم ہونا، مہربان ہونا، رحم کا ابھرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کا بندوں سے نرمی اور صرف نظر کا سلوک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر مہربانی کا سلوک ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ کا رحم کا جذبہ اور یہ سلوک اتنا بڑا ہوا ہے کہ جو ہر چیز پر حاوی ہے. اس کی رحمت میں رحمانیت اور رحیمیت شامل ہیں. یہ اس کی رحمانیت ہے کہ بن مانگے بھی بے شمار چیزیں دنیا میں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور رحیمیت کو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے
حق ادا کرنے والوں، اس کے احکام پر عمل کرنے والوں، اس کے آگے جھک کر مانگنے والوں پر اظہار کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندوں کو عذاب دینا میری غرض نہیں۔ بڑی غلط فہمی ہوتی بعضوں کو کہ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا، اگر عذاب دینا ہے، سزا دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری غرض یہ نہیں ہے۔ ہاں، میرے عذاب اور سزا کے مورد بنتے ہیں وہ لوگ جو اپنے غلط عملوں کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن میرا یہ عذاب بھی عارضی چیز ہے اور اصلاح اور احساس کے لیے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ دوزخ والے بھی میری وسیع رحمت سے حصہ لیں گے اور ان کا عذاب بھی ختم ہو جائے گا۔ دوزخ کی سزا بھی ان کے غلط عملوں کی وجہ سے ملے گی، اور پھر وہ ایک اصلاح کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ سزا بھی اصلاح ہے۔ یہ سزا کا دور جو ہے یہ بھی ایک لحاظ سے رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جزا سزا کے دن کا مالک بھی ہے۔ اس لیے وہ بظاہر ہمیں گناہ گار نظر آنے والے لوگوں کو، جو ہمیں نظر آتے ہیں گناہ گار لوگ، ان لوگوں کو بھی اپنی رحمت اور بخشش کی چادر میں لپیٹ کر بغیر سزا کے جانے دے سکتا ہے، لیکن یہ اس نے ہمیں نیکیوں کے راستوں پر چلنے کی ترغیب دلاتے ہوئے ضرور فرما دیا کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اور ان پر میں ضرور اپنی رحمت کروں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو میرے نشانوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بطور حق کے ان لوگوں کو جو تقوی پر چلنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ان کا حق ادا کرتے ہوئے اور یقین کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پر مکمل ایمان رکھنے والے ہیں، ضرور اپنی رحمت کی چادر میں انہیں لپیٹوں گا۔ پھر ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت یقیناً محسنوں کے قریب ہے۔ محسن وہ ہیں جو تمام شرائط کے ساتھ اپنے کام کو پورا کرتے ہیں۔ بس جو تقویٰ کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے نشانات پر مکمل ایمان رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچے گی۔ بس مومن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے، تقویٰ پر چلنے اور ایمان میں کامل ہونے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے ایک انسان کو، تبھی وہ مومن کہلا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس اعلان سے فیض پانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے احکامات پر ان کا حق ادا کرتے ہوئے عمل کرنے والوں کے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ
نے تو فرض کر لیا ہے اپنے پر، ان کے لیے لکھ دیا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو میری رحمت کی وسعت تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ کتنا رحیم و کریم ہے ہمارا خدا! کس طرح یہ ہو سکتا ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بندہ کس طرح اپنے مالک پر کوئی حق جتا سکتا ہے؟ لیکن وہ زمین و آسمان کا مالک کہتا ہے کہ اگر تم تقوی پر چلو گے، میرے احکامات پر عمل کرتے ہوئے میرے نشانوں پر ایمان لاؤ گے تو میری رحمت کے یقیناً حقدار بن جاؤ گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز تقوی بیان فرمائی، اور اصل میں اگر تقوی کا صحیح ادراک ہو جائے تو باقی نیکیاں اور ایمان میں کامل ہونا اس کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ اس بارے میں ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی تقوی کی تمام باریک راہوں پر قدم مارنا ہے۔ تقوی کی باریک راہیں روحانی خوبصورتی کے لطیف نقوش اور خوشنما خط و خال ہیں، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی امانتوں اور ایمانی عہدوں کی حد الوسع رعایت کرنا، یعنی انہیں صحیح طرح بجا لانا، اور سر سے پیر تک جتنے قوا اور اعضاء ہیں، انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں، انسان کی قوا ہیں، طاقتیں ہیں، جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء ہیں، اور باطنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں، ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک محل ضرورت پر استعمال کرنا، صحیح طرح ان کا استعمال کرنا، جو اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات ہیں ان کے مطابق ادا کرنا، ان کا حق ادا کرنا، اور ناجائز مواضع سے روکنا، اور ان کے پوشیدہ حملوں سے متنبع رہنا، غلط استعمال سے اس کو روکنا، اور شیطان ان اعضاء کے ذریعے سے، ان طاقتوں کے ذریعے سے پوشیدہ حملے کرواتا ہے، اس لیے اس سے ہوشیار رہنا یہ انسان کا کام ہے، تبھی وہ صحیح تقوی پر چل سکتا ہے، تبھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ادائیگی صحیح طریقے کر سکتا ہے۔ فرمایا اور اس کے مقابل پر حقوق عباد کا بھی لحاظ رکھنا، یہ وہ طریق ہے کہ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی اس سے وابستہ ہے، اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقوی کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے، چنانچہ لباس التقوی قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقوی سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقوی یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام ایمانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام ایمانتوں اور عہد کی حد الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب مقدور کاربند ہو جائے، جو باریک سے باریک باتیں ہیں اس پر بھی جتنی حد تک انسان کی طاقت ہے، جس حد تک قدرت رکھتا ہے، اس کا پابندی کرے، ان پر عمل کرے۔ بس اس معیار کو انسان حاصل کر لے تو یہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے پر بطور حق کے فرض ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنے پر یہ فرض کر لیتا ہے، ورنہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بندے کا کیا مقام ہے کہ بطور حق
اللہ تعالیٰ سے کچھ لے سکے۔ یہ دن جن میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ رمضان کے دن جس کا آخری ہفتہ اب رہ گیا ہے، جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے بھی مومن ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہی فائدہ اٹھائے گا جو صحیح طرح ایمان لانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والا ہے۔ شیطان کے چیلے تو ان دنوں میں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، دنیا میں بے تحاشا بےہودگیاں بے حیائیاں روز مرہ کا معمول ہیں، رمضان میں کوئی ختم نہیں ہو گئی۔ بس یہ خوشخبری مومنوں کے لیے ہے کہ تقویٰ پر، اور یہ تقویٰ پر چلنے والوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ لینے والوں کے لیے، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت پہلے سے بھی بڑھ کر وسیع کر دی۔ بس اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کی کوشش کرو، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اس حق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے تقاضے اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پرانے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا اظہار، ایک اور نظارہ کہ تم ایک کوشش کرتے ہو، میں کئی گنا بڑھ کر تمہیں دے دیتا ہوں۔ کس کس طرح سے اس کی رحمانیت اور رحیمیت اور رحمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ بس خوش قسمت ہیں وہ جو ان دنوں سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر یہ بھی اس کی دین ہے کہ ان آخری دنوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کی طرف بھی ہمیں توجہ دلائی، تاکہ قبولیت دعا کے پہلے سے بڑھ کر نظارے ہم دیکھیں۔ یہ بھی کوئی ہمارا حق تو نہیں، یہ بھی اس کی عطا ہے، تاکہ بندوں کو اپنے قریب تر کرنے کی طرف ترغیب دے، اور یہ بھی اس کی رحمت کی وسعت ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ رمضان کا ابتدائی عشرہ رحمت ہے، اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری عشرہ آگ سے نجات ہے۔ جب رمضان میں انسان روزے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پہلے سے زیادہ عمل کرے، اپنی عبادتوں کو بڑھائے، اپنے تقویٰ میں ترقی کرے، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر میں پہلے سے بڑھ کر آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری خاطر روزہ رکھتا ہے، ان دنوں میں میری خاطر بعض جائز باتوں کے کرنے سے بھی رکتا ہے، تو پھر ایسے روزہ دار کی جزا میں خود بن جاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود جزا بن گیا تو مغفرت کے سامان ہو گئے، اور جب مغفرت کے سامان ہو گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت اور بخشش، اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بخشش و توبہ قبول کر لی، تو پھر آگ سے بھی انسان کی نجات ہو گئی، آگ سے بھی بچ گیا، اس دنیا کی آگ سے بھی اور آخرت اگلے جہان کی آگ سے بھی۔ مگر شرط یہی ہے کہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھنا ہے اور عمل بھی کرنے ہیں،
اور پھر یہ عمل مستقل زندگی کا حصہ بن کر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں مستقل لپیٹے رکھنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف رمضان کے پہلے عشرہ کے لیے نہیں، پہلے دوسرے عشرے میں، پہلے سے دوسرے عشرے میں بھی داخل ہو رہی ہے اور تیسرے عشرے میں بھی داخل ہو رہی ہے، اور مستقل انسان کے ساتھ ہے جب تک اس کے عمل تقویٰ پر چلتے ہوئے اور ایمان میں مضبوطی کے ساتھ سر انجام دیے جاتے رہیں گے۔ اسی طرح اس کی مغفرت صرف درمیانی 10 دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ رمضان کے آخر تک اور اس سے بھی آگے تک انسان کے ساتھ ہے، اور جب تک انسان کی زندگی ہے اس کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچانے والی ہے۔ اسی طرح آگ سے بھی صرف انسان ان 10 دنوں میں نہیں بچ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہوئے جو رمضان سے گزر بھی جائے گا اس کے بعد بھی تو آگ سے دور رہے گا۔ ورنہ ہم اگر رمضان کے بعد پھر وہی دنیا داری کے غالب آنے اور تقویٰ سے دوری اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عدم توجہ اور ایمان کی کمزوری اور اللہ تعالیٰ کے نشانات کی پرواہ نہ کرنا ہے، تو پھر ایسا ہی ہے جیسے اپنے لیے انسان ایک محفوظ حصار بناتا ہے، ایک محفوظ مورچہ بناتا ہے اور پھر اسے خود ہی اس کو ضائع کر دے اور توڑ دے۔ بس یہ رمضان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ لینے کے لیے اور پہلے سے بڑھ کر حصہ لینے کے لیے ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ورنہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت چند دنوں تک محدود ہے، نہ اس کی مغفرت چند دنوں تک محدود ہے، نہ اس کی مغفرت کی قبولیت کی وجہ سے آگ سے نجات محدود ہے چند دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے۔ بس اس بات پر ہمیں ہمیشہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری اس زمانے میں قدم قدم پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ لینے والے بن سکتے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لپیٹنے کے سامان کرتا ہے، یا ہمارے ایک عمل کو کس طرح بڑھ کر نوازتا ہے، کس طرح مغفرت کا سامان کرتا ہے، اور کس طرح ہمیں مغفرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کی رحمت مستقل ہمارے شامل حال رہے۔ اس کے لیے میں اس بعض اقتباسات بھی پیش کروں گا، وضاحت بھی کروں گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی وضاحت فرماتے ہوئے جو میں نے تلاوت کی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز پر احاطہ کر رکھا ہے، سو میں ان کے لیے جو ہر ایک طرح کے شرک اور کفر اور فواحش سے پرہیز کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور نیز ان کے لیے جو ہماری نشانیوں پر ایمان کامل لاتے ہیں، اپنی رحمت لکھوں گا۔ یہاں ہم نے تقویٰ کی وضاحت 3 الفاظ میں فرمائی کہ شرک سے پرہیز کرنا، کفر سے بچنا اور فواحش سے پرہیز کرنا۔ آج کل قدم قدم پر فواحش کے سامان ہیں، بےہودگیوں اور لغویات کے سامان ہیں، ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ اور میڈیا میں۔ بس
یہ جو ان میں جو بھی ان کے بےہودہ اور لغو پروگرام ہیں ان سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ رمضان میں ان دنوں میں روزے رکھنے کے لیے جلدی اٹھنا بھی پڑتا ہے، رات اور مصروفیات دوسری بھی ہیں، اس لیے بہت سے لوگ ہیں جو شاید ان دنوں میں ان چیزوں کو اتنا نہیں دیکھتے، یا ان لغویات میں نہیں پڑے ہوئے، یا اس سے بچے ہوئے ہیں۔ تو مستقل اس سے بچنا یہ ضروری ہے۔ یہ چیزیں آج کل خاص طور پر نوجوانوں کو بلکہ بڑوں کو بھی شکایتیں اثر آتی ہیں، ان کے ذہنوں کو زہر آلود کر رہی ہیں، اخلاق بھی خراب ہو رہے ہیں، ایمان سے بھی دور جا رہے ہیں لوگ۔ بس اس طرف ہر احمدی کو توجہ کرتے ہوئے بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور ان چیزوں کا بھی صحیح، مناسب اور محتاط استعمال کرنا چاہیے۔ پھر ایک جگہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت عام اور وسیع ہے، اور غضب یعنی صفت عدل بعد کسی خصوصیت کے پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ صفت قانون الہی سے تجاوز کرنے کے بعد اپنا حق پیدا کرتی ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دیتا ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے باہر نکلتا ہے، اور جیسا کہ ذکر ہو چکا یہ سزا بھی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آ جاتی ہے۔ بہرحال واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اگر ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کسی پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ وہ انتہا کر دی ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے قانون سے باہر نکلنے کی، اور پھر باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو وسیع کیا ہوا ہے، پھر بھی اس کے غضب کی زد میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وعید میں دراصل کوئی وعدہ نہیں ہوتا، صرف اس قدر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدوسیت کی وجہ سے تقاضا فرماتا ہے کہ شخص مجرم کو سزا دے۔ پھر جب شخص مجرم توبہ اور استغفار اور تضرع اور زاری سے اس تقاضے کا حق پورا کر دیتا ہے تو رحمت الہی کا تقاضا غضب کے تقاضے پر سبقت لے جاتا ہے اور اس غضب کو اپنے اندر محجوب و مستور کر دیتا ہے۔ یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ عذابی اصیب بہی من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء، یعنی رحمتی سبقت غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ جب انسان توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تضرع کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اور جب اس کا یہ تقاضا پورا کر دیتا ہے، جو اس کا حق ہے وہ پورا کر دیتا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی فرض نہیں کیا وہ اپنے اوپر سزا دینا، بلکہ اس نے جو فرض کیا تو ایسے لوگوں کا پر رحمت فرض کی ہے۔ پھر اس کی رحمت جو ہے اس کے غضب کے تقاضے پر غالب آ جاتی ہے، اور غضب کو جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے اور پردوں میں چھپ جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کا ذریعہ توبہ اور استغفار ہے، اس بارے میں اور استغفار کی حقیقت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ استغفار کے حقیقی اور اصلی معنی یہ ہیں کہ خدا سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو اور خدا فطرت کو اپنی طاقت کا سہارا دے اور اپنی حمایت اور نصرت کے حلقے کے اندر لے لے۔ استغفار کس لیے ہے کہ کوئی کمزوری جو انسان کے اندر ہے، انسان ہے کمزور ہے، وہ ظاہر نہ ہو، اور جو انسانی فطرت ہے
وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طاقت سے سہارا دے اور گناہ سرزد ہونے سے بچائے، غلطیاں سرزد ہونے سے بچائے۔ فرمایا کہ یہ لفظ غفر سے لیا گیا ہے جو ڈھانکنے کو کہتے ہیں، سو اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ شخص سے مستغفر کی فطرتی کمزوری کو ڈھانک لے، یعنی جو استغفار کرنے والا شخص ہے اس کی جو فطرتی کمزوری ہے، انسان کی فطرت میں بہت کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کو ڈھانک لے، وہ ظاہر نہ ہو، اور ان کمزوریوں کی وجہ سے اس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ لیکن بعد اس کے عام لوگوں کے لیے اس لفظ کے معنی اور بھی وسیع کیے گئے ہیں، اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ خدا گناہ کو جو صادر ہو چکا ہے ڈھانک لے، یعنی کہ جو گناہ کر چکا ہے انسان اس کو بھی ڈھانک لے، اس کے بد اثرات سے بچائے، اس کی وجہ سے جو سزا ملنی ہے اس سے بچائے۔ لیکن اصل اور حقیقی معنی یہی ہیں کہ خدا اپنی خدائی کی طاقت کے ساتھ مستغفر کو جو استغفار کرتا ہے فطرتی کمزوری سے بچاوے، اور اپنی طاقت سے طاقت بخشے، اور اپنے علم سے علم عطا کرے، اور اپنی روشنی سے روشنی دے، کیونکہ خدا انسان کو پیدا کر کے اس سے الگ نہیں ہوا، بلکہ وہ جیسا کہ انسان کا خالق ہے اور اس کے تمام قوا اندرونی اور بیرونی کا پیدا کرنے والا ہے، ویسا ہی وہ انسان کا قیوم بھی ہے، یعنی جو کچھ بنایا ہے اس کو خاص اپنے سہارے سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ بس جب خدا کا نام قیوم بھی ہے، یعنی اپنے سہارے سے مخلوق کو قائم رکھنے والا، اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کی خالقیت سے پیدا ہوا ہے، ایسا ہی وہ اپنی پیدائش کے نقش کو خدا کی قیومیت کے ذریعے سے بگڑنے سے بچاوے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے انسان کو چھوڑ نہیں دیا، وہ قیوم بھی ہے، بس انسان کی پیدائش جو ہے وہ قانون قدرت کے تابع انسان وہ بشک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدائش اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن قانون قدرت کے تابع انسانی کوشش اور ذریعہ اور جو قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پیدائش کا، اس سے گزرنا پڑتا ہے، یہ ضروری ہے۔ بس فرمایا کہ جب پیدائش میں جو کوشش ہے انسان کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نتیجے پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کی جو صفت قیومیت ہے اس کو بھی اظہار ہونا چاہیے تمہارے سے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے حکموں پر چلنے کے لیے اس سے دعا اور استغفار کی طرف توجہ رہنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس صفت قیومیت کو استعمال میں لاتے ہوئے پھر وہ طاقت بھی بخشے جس سے انسان اس کے حکموں پر چلنے والا بنا رہے۔ پھر مزید وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ پس انسان کے لیے یہ ایک طبعی ضرورت تھی جس کے لیے استغفار کی ہدایت ہے۔ اسی کی طرف قرآن شریف میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، سو وہ خدا خالق بھی ہے اور قیوم بھی، اور جب انسان پیدا ہو گیا تو خالقیت کا کام تو پورا ہو گیا، مگر قیومیت کا کام ہمیشہ کے لیے ہے۔ انسان پیدا ہو گیا، خالقیت کا کام جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ پوری ہو گئی، لیکن قیومیت کا کام جب تک انسان کی زندگی ہے اس وقت اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے دائمی استغفار کی ضرورت پیش آتی ہے، ہمیشہ اس قیومیت کی صفت کو حاصل کرنے کے لیے مستقل استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ غرض خدا کی ہر ایک صفت کے لیے ایک فیض ہے، اور استغفار صفت قیومیت کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہی اس کی طرف کے لیے ہے۔ استغفار صفت قیومیت کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت سے فیض حاصل کرنا ہے تو استغفار کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ جو انسان کو جو قوا دیے ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں،
جو طاقتیں دی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق اس پر ان کو چلانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اسی طرف اشارہ سورہ فاتحہ کی اس آیت میں بھی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی اس بات کی مدد چاہتے ہیں کہ تیری قیومیت اور ربوبیت ہمیں مدد دے اور ہمیں ٹھوکر سے بچاوے، تا ایسا نہ ہو کہ کمزوری ظہور میں آوے اور ہم عبادت نہ کر سکیں۔ بس یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو ہر وقت ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ صرف یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس لیے جو چاہے کر لو، بعد میں اللہ تعالیٰ سے رحمت اور بخشش مانگ لینا، یہ صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت ان کے لیے اپنے پر فرض کی ہے جو اس کی طرف آتے ہیں، اس کے احکامات کے پابند ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر استغفار کے مضمون کو مزید کھولتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی، گناہ کر لیا پتہ نہیں لگتا، بے حس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے، یا غلطی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا کہ گناہ کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے استغفار کا التزام کرایا ہے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے، خواہ وہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا، خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو، اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے۔ جسم کے جتنے اعضاء ہیں کسی سے بھی ایسا گناہ نہ سرزد ہو، استغفار کرتے رہو۔ فرمایا کہ آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یہ دعا اول ہی سے قبول ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم پھر خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ دعا فرمایا کہ اول سے قبول ہو چکی ہے۔ غفلت سے زندگی بسر مت کرو۔ جو شخص غفلت سے زندگی نہیں گزارتا، ہرگز امید نہیں کہ وہ کسی فوق طاقت یاد میں مبتلا ہو، فوق طاقت بلا میں مبتلا ہو۔ کوئی بلا بغیر اذن کے نہیں آتی۔ فرمایا کہ جیسے مجھے یہ دعا الہام ہوئی ہے کہ رب کل شیء خادموں کا، رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی، بس اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے لیے، اس کی مدد نصرت کے لیے، اس کا رحم حاصل کرنے کے لیے کوشش، استغفار اور دعا ضروری ہے۔ استغفار اور توبہ، ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے فرق کو واضح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ استغفار اور توبہ دو چیزیں ہیں۔ ایک وجہ سے استغفار کو توبہ پر تقدم ہے، یعنی اس کو فوقیت ہے، کیونکہ یہ پہلے ہے، کیونکہ استغفار توبہ سے پہلے استغفار ہے، کیونکہ استغفار مدد اور قوت ہے جو خدا سے حاصل کی جاتی ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے مدد اور طاقت حاصل کی جاتی ہے استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے، تاکہ انسان گناہوں سے بچے۔ اور توبہ اپنے قدموں پر کھڑے ہونا ہے، یعنی بچنے کے بعد پھر مستقل مزاجی سے اس پر قائم رہنا۔ جو استغفار کی ہے، اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے،
اس پر قائم رہنے کے لیے توبہ ہے۔ پھر یہ دعا ہے، توبہ اس لیے ہے کہ اے اللہ جو مغفرت کی دعا ہم نے کی ہے ہمیں اس پر قائم بھی رکھ، آگ سے نجات دی ہے تو یہ مستقل نجات ہو، ہمارا کوئی فعل کہ جو بھی کوششیں ہم نے کی ہیں، ساری کوششیں ان میں تجھے ناراض کرنے والا نہ بن جائے تاکہ ہم پھر اسی جگہ واپس آ جائیں۔ اس کے لیے توبہ، استغفار کی، گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے، وہ اتوب الیک کا، تو پھر اس لیے کہ ہمیں اس پر قائم بھی رکھ کہ ہم اپنے گناہوں سے بچے بھی رہیں، تیری مغفرت کو ہمیشہ حاصل کرنے والے بھی رہیں، اور آگ سے ہمیں ہمیشہ کے لیے نجات بھی ملتی رہے۔ فرمایا کہ عادت اللہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے گا تو خدا تعالیٰ ایک قوت دے دے گا، اور پھر اس قوت کے بعد انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، اور نیکیوں کے کرنے کے لیے اس میں ایک قوت پیدا ہو جائے گی جس کا نام توبو الیہ ہے۔ فرمایا کہ توبہ کی توفیق استغفار کے بعد ملتی ہے، اگر استغفار نہ ہو تو یقیناً یاد رکھو کہ توبہ کی قوت مر جاتی ہے۔ پھر اگر اس طرح پر استغفار کرو گے اور پھر توبہ کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، کہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہترین سامان عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ اگر استغفار اور توبہ کرو گے تو اپنے مراتب پالو گے، ہر ایک حص کے لیے ایک دائرہ ہے جس میں وہ مدارج ترقی کو حاصل کرتا ہے۔ ہر ایک آدمی نبی، رسول، صدیق اور شہید نہیں ہو سکتا، لیکن جو بھی کسی کے مدارج مقرر کیے گئے ہیں، جس جس تک کسی نے پہنچنا ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور وہ استغفار اور توبہ کے ذریعے سے ہوگی۔ پھر توبہ کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے ہم نے فرمایا کہ واضح ہو کہ توبہ لغت عرب میں رجوع کرنے کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام بھی تواب ہے، یعنی بہت رجوع کرنے والا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان گناہوں سے دستبردار ہو کر صدق کے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہ امر سراسر قانون قدرت کے مطابق ہے، کیونکہ جب کہ خدا تعالیٰ نے نوع انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جب ایک انسان سچے دل سے دوسرے انسان کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا دل بھی اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے، تو پھر عقل کیوں کر اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ بندہ تو سچے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور خدا اس کی طرف رجوع نہ کرے، بلکہ خدا جس کی ذات نہایت کریم و رحیم واقع ہوئی ہے وہ بندہ سے بہت زیادہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس لیے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام تواب ہے، یعنی بہت رجوع کرنے والا۔ سو بندے کا رجوع تو پشیمانی اور ندامت اور تذلل اور انکسار کے ساتھ ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا رجوع رحمت اور مغفرت کے ساتھ۔ اگر رحمت خدا تعالیٰ کی صفات میں سے نہ ہو تو کوئی مخلصی نہیں پا سکتا۔ فرمایا کہ افسوس کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی صفات پر غور نہیں کیا اور تمام مدار اپنے فعل اور عمل پر رکھا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے عمل سے سب کچھ حاصل کر لینا ہے، مگر وہ خدا جس نے بغیر کسی کے عمل کے ہزاروں نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، زمین پر پیدا کی، کیا اس کا ایک خلق ہو سکتا ہے کہ انسان ضعیف البنیان جب اپنی غفلت سے متنبہ ہو کر اس کی طرف رجوع کرے، اور رجوع بھی ایسا کرے کہ گویا مر جاوے اور پہلا ناپاک چولہا اپنے بدن پر سے اتار دے اور اس کی آتش محبت میں جل جائے، تو پھر بھی خدا اس کی طرف رحمت کے ساتھ توجہ نہ کرے؟ کیا اس کا نام خدا کا قانون قدرت ہے؟
آپ ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رحمت کی طرف رجوع نہیں کرتا. بے شک انسان دعا کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے اپنی حالت مردہ کی طرح بنا لے، گویا کہ وہ مر گیا ہے، اور پہلا اپنا ناپاک چولا جو ہے، لباس جو ہے بدن سے اتار دے، اپنے آپ کو پاک کر لے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ میں جلنے لگ جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ نہیں رحم سے رجوع کرے گا. یہ ان لوگوں کا نظریہ ہو سکتا ہے. فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ نے فرمایا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بندہ تو اپنا حق ادا کرتے اور خدا تعالیٰ کچھ بھی عطا نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی مقام کے ہی خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے خلاف ہے کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے. یہ اس کے قانون کے خلاف ہے، اس کی، جیسا کہ میں نے کہا، وسیع رحمت ہونے کے اعلان کے خلاف ہے. لیکن انسان نے جو فرض پورا کرنا ہے وہ بھی یہ ہے کہ ایسی کوشش کرے کہ گویا مر جاوے، اور پہلا ناپاک لباس جو ہے انسان کا، گناہوں کا لباس، اس کو اپنے بدن سے اتار دے اور اس کی محبت کی آگ میں جل جائے. آپ نے فرمایا یہ چیزیں ہوں گی، اور بڑی غور طلب ہے یہ باتیں. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسا رجوع کرتا ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. بس یہ ہے وہ مغفرت کی طلب کا معیار جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اس اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، رحمت کا بندے کو حقدار بنا دیتی ہے. وہ حق جس کی ادائیگی خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پر فرض کر لی. آپ نے سچی اور حقیقی توبہ کی شرائط بھی فرمائی کہ یہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیا اور کس طرح کوشش کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ سچی توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دماغ کو ان تمام باتوں سے پاک کرو جن سے فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ان برائیوں کی کری اور خوفناک شکل اپنے ذہن میں پیدا نہیں کرو گے. اگر ان کی طرف توجہ رہے گی، اگر ان کے خلاف ذہن میں ایک مکروہ شکل نہیں بناؤ گے تو پھر ان سے بچنا بڑا مشکل ہے. پہلی چیز تو یہی ہے کہ اس کو اپنے دماغ سے نکالنا پڑے گا. ان چیزوں سے کوشش کر کے نفرت کے جذبات پیدا کرنے ہوں گے. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی غلط کام کرنے یا برائی کی طرف توجہ جانے پر ندامت اور پشیمانی ہونی چاہیے. انسان کے دماغ میں جب خیال آئے تو فوراً شرمندگی اور پشیمانی کا خیال ہونا چاہیے. یہ خیال دل میں ہو کہ یہ برائیاں اور لذات جن کی طرف میں جا رہا ہوں یہ عارضی ہیں اور میری زندگی برباد کرنے والی، اور ایک وقت آ کے یہ چیزیں ختم ہو جانی ہیں. عارضی لذت ہے، گویا اپنے کانشیس کی بات سننی ہے. اس انسان کا ضمیر، اس کا کانشیس اس کو بتا رہا ہے، بتاتا ہے، ہر حال میں بتاتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے. جب اس طرح کی سوچ کریں گے اور ضمیر کی آواز سنیں گے تو آہستہ آہستہ برائی سے بھی آپ نے فرمایا کہ بچو گے. اور تیسری بات یہ کہ عزم ہو، پکا ارادہ ہو کہ میں نے ان برائیوں کے قریب بھی نہیں جانا،
اور پھر اس پر قائم رہنے کے لیے مکمل قوت ارادی بھی ہو اور دعا بھی ہو، تو پھر یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی اور ان کی جگہ پھر نیکیاں لینی شروع کر دیں گی۔ آپ نے جب فرمایا کہ ناپاک چولہا اتارنا ہوگا، اس کا یہی مطلب ہے کہ ایک بھرپور کوشش کرو اور اس پر قائم رہو، قوت ارادی سے قائم رہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بنو گے۔ استغفار اور توبہ سے آگ سے بچنے کی وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، توبہ انسان کے واسطے کوئی زائد یا بے فائدہ چیز نہیں ہے، اور اس کا اثر صرف قیامت پر ہی منحصر نہیں، بلکہ اس سے انسان کی دنیا اور دین دونوں سنور جاتے ہیں، اور اسے اس جہان میں اور آنے والے جہان میں دونوں میں آرام اور سچی خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ دیکھو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی آرام و آسائش کے سامان عطا فرما، اور آنے والے جہان میں بھی آرام اور راحت عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دیکھو در حقیقت ربنا کے لفظ میں توبہ ہی کی طرف ایک باریک اشارہ ہے، کیونکہ ربنا کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ بعض اور ربوں کو جو اس نے پہلے بنائے ہوئے تھے ان سے بیدار ہو کر اس رب کی طرف آیا ہے، اور یہ لفظ حقیقی درد اور گداز کے سوا انسان کے دل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ جب ربنا کہتا ہے انسان تو صرف اوپری منہ سے نہیں کہتا، دل سے نکلتی ہے۔ جب دعا ربنا کہے گا ہی اس وقت جب دل سے نکلے گا۔ بعض لوگ ظاہری طور پر بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت اس کی دعا کی وہی ہے جب دل سے نکلے۔ فرمایا کہ رب کہتے ہیں بتدریج کمال کو پہنچانے والے اور پرورش کرنے والے کو۔ اصل میں انسان نے اپنے بہت سے ارباب بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہیلوں اور دغا بازیوں پر اسے بھروسہ ہوتا ہے، تو وہی اس کے رب ہیں۔ اگر اسے اپنے علم کا یا قوت بازو کا گھمنڈ ہو تو وہی اس کے رب ہیں، اگر اسے اپنے حسن یا مال و دولت پر فخر ہے تو وہی اس کا رب ہے۔ اگر اس طرح کے ہزاروں اسباب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جب تک ان سب کو ترک کر کے ان سے بیزار ہو کر اس واحد لا شریک سچے اور حقیقی رب کے آگے سر نیاز نہ جھکائے اور ربنا کی پردرد اور دل کو پگھلانے والی آوازوں سے اس کے آستانے پر نہ گرے، تب تک وہ حقیقی رب کو نہیں سمجھا۔ بس جب ایسی دل سوزی اور جاں گدازی سے اس کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے اور اسے مخاطب کرتا ہے کہ ربنا، یعنی اصل کا حقیقی رب تو ہی تھا، مگر ہم اپنی غلطی سے دوسری جگہ بہکتے پھرتے رہے، اب میں نے ان جھوٹے بتوں اور باطل معبودوں کو ترک کر دیا ہے اور صدق کے دل سے تیری ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، تیرے آستانے پر آتا ہوں۔ غرض بجوز اس کے خدا کو اپنا رب بنانا مشکل ہے۔ جب تک انسان کے دل سے دوسرے رب اور ان کی قدر و منزلت اور عظمت و وقار نکل نہ جاوے، تب تک حقیقی رب اور اس کی ربوبیت کا ٹھیکہ نہیں اٹھاتا۔ بعض لوگوں نے جھوٹ ہی کو اپنا رب بنایا ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ کے بدوں گزارا مشکل ہے۔ بعض چوری اور رازداری اور فریب دہی کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں، ان کا اعتقاد ہے کہ اس راہ کے سوا ان کے واسطے کوئی رزق کی راہ نہیں ہے، سو ان کے ارباب وہ چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ غرض ایسے لوگ جن کو اپنی ہی ہیلہ بازیوں پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، ان کو خدا سے استعانت اور دعا کرنے کی کیا حاجت؟ دعا کی حاجت تو اسی کو ہوتی ہے جس کے سارے راہ بند ہوں اور کوئی راہ سوائے اس در کے نہ ہو، اسی کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ غرض ربنا آتنا فی دنیا، ایسی دعا کرنا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو خدا ہی کو اپنا رب جان چکے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ ان کے رب کے سامنے اور سارے ارباب باطلہ ہیچ ہیں۔ فرمایا کہ آگ سے مراد صرف وہی آگ نہیں جو قیامت کو ہوگی، بلکہ دنیا میں بھی جو شخص ایک لمبی عمر پاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں طرح کی آگیں ہیں۔ تجربہ کار جانتے ہیں کہ قسم قسم کی آگ دنیا میں موجود ہے، طرح طرح کے عذاب، خوف، خون، فقر و فاقے، امراض، ناکامیاں، ذلت، اعتبار،
ذلت و ادبار کے اندیشے، ہزاروں قسم کے دکھ، اولاد، بیوی وغیرہ کی متعلق تکالیف اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں الجھن، غرض یہ سب آگ ہیں۔ تو مومن دعا کرتا ہے کہ ساری قسم کی آگوں سے ہمیں بچا۔ جب ہم نے تیرا دامن پکڑا ہے تو ان سب عوارض سے جو انسانی زندگی کو تلخ کرنے والے ہیں اور انسان کے لیے وہ منزلہ آگ ہیں، بچائے رکھ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ جماعت کو اس طرح توجہ دلائی تھی کہ ہماری جماعت کو یہ دعا بکثرت پڑھنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بس اس طرف ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے کر ہمیں ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی آگ سے بچائے رکھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں جو خدا نے یہ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندو، مجھ سے نومید مت ہو، میں رحیم و کریم اور ستار و غفور ہوں اور سب سے زیادہ تم پر رحم کرنے والا ہوں، اور اس طرح کوئی بھی تم پر رحم نہیں کرے گا جو میں کرتا ہوں۔ اپنے باپوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرو کہ در حقیقت میں محبت میں ان سے زیادہ ہوں۔ اگر تم میری طرف آؤ گے تو میں سارے گناہ بخش دوں گا، اور اگر تم توبہ کرو تو میں قبول کروں گا، اور اگر تم میری طرف آہستہ آہستہ قدم سے بھی آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ جو شخص مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے پائے گا، اور جو شخص میری طرف رجوع کرے گا وہ میرے دروازے کو کھلا پائے گا۔ میں توبہ کرنے والے کے گناہ بخشتا ہوں، خواہ پہاڑوں سے زیادہ گناہ ہوں۔ میرا رحم تم پر بہت زیادہ ہے اور غضب کم ہے، کیونکہ تم میری مخلوق ہو۔ میں نے تمہیں پیدا کیا، اس لیے میرا رحم تم سب پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف خالص ہو کر جانے والا بنائے، اس کا تقوی حاصل کرنے والے ہوں، اپنے ایمان اور یقین میں بڑھنے والے ہوں، تاکہ ہمیشہ اس کی رحمت سے ہم حصہ لیتے رہیں۔ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ جب ہم اس کی رحمت سے محروم ہوں اور اپنے بد اعمال کی وجہ سے اس کی سزا کے مورد بنیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحم کی نظر ہمیشہ ہم پر پڑتی رہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر